اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ جب میں سویڈن آیا تو یہاں پہ ایک مجھے جو ہے وہ بڑی خوشگوار جو ہے وہ حیرت ہوئی کہ یہاں پہ اکثر جو ہے وہ کتابیں وغیرہ جب فروخت ہوتی تھیں، سال میں 2 مرتبہ یہاں پہ کتابوں کی جب سیل لگتی ہے تو اکثر دکانوں کے باہر انہوں نے کتابیں رکھی ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی وہاں پہ باکس رکھا ہوتا ہے کہ اس قیمت رکھی ہوتی ہے، اور لوگوں سے کہا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی کی کتاب خرید کے کتاب کی قیمت جو ہے وہ یہاں پہ ڈال دیں۔ اسی طرح ہاسپٹلز میں وہ لوگ جو مریضوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جو وزٹرز ہوتے ہیں وہاں ان کے لیے جو کافی اور چائے جو اس کا اہتمام ہوتا ہے تو وہاں پہ سیلف سروس ہوتی ہے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ چائے کافی اور بعض اوقات وہاں پہ بسکٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور ان کی قیمت لکھی ہوتی ہے، اور وہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے چائے کافی لے کے اپنی جو ان کی قیمت ہے وہ خود ہی وہاں پہ جو ہے وہ اس باکس میں ڈال دیں۔ وہاں پہ کوئی آدمی نہیں ہوتا جو اس کو چیک کر رہا ہوتا ہے، آپ اپنی ایمانداری سے جتنے کپ چائے لیتے ہیں اتنے پیسے وہاں پہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ جس میں ڈال دیتے ہیں وہ ڈبہ کھلا ہوتا ہے، بعض اوقات اس میں سے آپ لوگ چینج وغیرہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایمانداری کی بہت ہی شاندار جو ہے وہ مثال دیکھنے کو ملی، اور آدمی خواہش کرتا ہے کہ اس طرح کی مثالیں ہمارے معاشرے میں پاکستان میں بھی ایسی ہوں، لیکن پہلے تو ہمیں کوئی ایسی مثال نظر نہیں آئی، لیکن اب جا کے ایک بہت ہی شاندار مثال جو ہے وہ اس نوعیت کی وہاں پہ نظر آئی ہے کہ جو اخوت یونیورسٹی لاہور میں جو وہاں پہ طلبہ جو ہے وہ زیر تعلیم ہے، وہاں پہ جو ان کی کینٹین ہے اس کینٹین میں بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ چیزیں رکھی گئی ہیں جس میں چائے بسکٹ یا باقی جو کھانے پینے کی چیزیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ پرائس لسٹ لکھی گئی ہے۔ وہاں پہ کوئی آدمی ان کو چیک نہیں کر رہا، وہاں پہ کوئی کیمرے نہیں ہیں، بچے خود جاتے ہیں اپنی مرضی کی جو انہوں نے چیزیں لینی ہوتی ہیں لے کے، اور ان کی قیمت وہ وہاں پہ خود ادا کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مثال تو شاید ابھی یورپ میں بھی نہیں ہے۔ یہاں سویڈن میں بھی جو اسکولوں کالجوں میں جو کینٹینز وغیرہ ہیں وہاں پہ اس قسم کی میں نے کوئی مثال نہیں سنی کہ سویڈن میں اس طرح کی کوئی کینٹین ہو کہ جہاں پہ سیلف پے کر کے جو ہے وہ بچے لیں، وہاں پہ ظاہر اسٹاف ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ اخوت یونیورسٹی نے وہاں پہ قائم کی ہے۔ اس میں جو ہے وہ بچوں میں ایک تو ذمہ داری کا لیول بھی آئے گا، ایک ان کی تربیت کا لیول آئے گا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے سویڈن میں اخوت یونیورسٹی کا تعارف پیش کیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم وہاں پہ صرف تعلیم نہیں دیں گے بلکہ ہم وہاں تربیت بھی دیں گے، اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تربیت کا ہی ہے۔ ہمارے جو وہاں پہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ تعلیم تو ضرور دیتے ہیں لیکن تربیت نہیں دیتے، نتیجتاً وہاں سے لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کے نکلتے ہیں، زندگی کے بہت سے شعبوں میں جاتے ہیں، ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہیں، تعلیم ہوتی ہے لیکن تربیت نہیں ہوتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اخوت یونیورسٹی نے یہ جو کام کیا ہے اسے بہت سراہا جا رہا ہے، بہت سے جو ہے وہ لوگوں نے اس حوالے سے بات کی ہے، اس پہ ولاگ بنائے ہیں، اور مجھے یہ جان کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ اتنی شاندار مثال جو ہے وہ وہاں پہ قائم کی ہے، جو ایمانداری کی مثال قائم کی ہے، کیونکہ ہمارے بارے میں اکثر ایک تاثر کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں ایمانداری کا لیول نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اخوت نے جو وہاں پہ لوگوں کو جو قرض حسنہ دیے ہیں، اب تو یہ اربوں روپے میں یہ چیز چلی گئی ہے اور لاکھوں لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ اس میں بھی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کی جو ہے وہ گارنٹی نہیں لی جاتی، اور جن لوگوں کو قرضہ دیا جاتا ہے وہ لوگ قرضہ استعمال کرنے کے بعد 99.99% لوگ جو ہیں وہ واپس کرتے ہیں۔ اس پہ دنیا حیران ہے، بہت سی دنیا کی یونیورسٹیز جو ہیں انہوں نے اس پہ جو ہے وہ تحقیق کی ہے، اور اس پہ جو ہے وہ انہوں نے ایک حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس معاشرے میں جس کے بارے میں کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں، بے ایمانی کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے، اس معاشرے میں اخوت نے لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ قرضے دیے ہیں، کسی قسم کی ان سے گارنٹی نہیں لی، اور وہ لوگ جو ہے وہ قرضے واپس کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اخوت نے جن لوگوں کو قرضے دیے ہیں وہ غریب کلاس کے لوگ ہیں، چھوٹے قرضے ہیں جو انہوں نے واپس کیے۔ جو یہ فراڈ یا جو قرضے نہ واپس کرنے کا رجحان ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کروڑوں اور اربوں میں قرضے لیتے ہیں۔ بہرحال جو اخوت نے قرض حسنہ کے ذریعے ایک جو مثال قائم کی تھی، ایک روشن مثال کہ جو لوگوں جو ایک تھا کہ جی لوگ ہمارے ایماندار نہیں ہیں، اس کو پریکٹیکلی ثابت کیا۔ اور دوسری مثال اب جو
اخوت جو ہے وہ یونیورسٹی میں، وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہاں کی جو ان کی کینٹین ہے، اس میں جو بچے جا رہے ہیں اور وہاں سے بچے اپنی مرضی سے چیزیں خرید کے اور پے کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی شاندار اور یہ جو ہے وہ مشعل راہ ہے. اور اس کو باقی ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، ہمارے جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کو پریکٹس کریں، وہ بھی کوشش کریں تاکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایمانداری کا لیول جو ہے وہ آئے اور ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہمارے ہاں ایسی اچھی مثالیں ہیں. بہرحال میں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن کے اور اخوت یونیورسٹی کے جو تمام وہاں پہ اساتذہ ہیں، پرنسپل ہیں اور وہاں کے جو طلبہ ہیں، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور اس قابل تحسین مثال کے لیے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک بہترین مثال جو ہے وہ قائم کی ہے. مجھے امید ہے کہ ایسی اور بھی مثالیں قائم ہوں گی، ایسی اور جو ہے وہ شمع روشن ہوں گی، جس سے جو ہے وہ تاریکی اور بے نوری چھٹ جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.